بچوں کی تربیت کے حوالے سے اگر سب سے پہلے ہم قبلہ نوری صاحب تربیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ کرتے ہیں تو قربان جائیں تربیت مصطفیٰ کہ سرکار نے اپنے نواسوں کی اور اپنی امت کی کیسی تربیت فرمائی۔ تو اس حوالے سے ایک مرتبہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں تشریف لائے۔ مسجد نبی کے اندر کھجور کا ڈھیر لگا ہوا ہے اور حضرت امام حسن مجتبیٰ نے ایک کھجور کا دانہ اٹھا کر منہ میں ڈال دیا۔ اب سرکار نے جب دیکھا فوراً اپنے نواسے امام حسن کے منہ میں انگلی ڈالی اور وہ کھجور کا دانہ باہر نکال دیا اور آپ نے فرمایا کہ بیٹے یہ کھجور جو ہے وہ صدقے کی کھجور ہیں اور ہم پر صدقہ جائز ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان یعنی اللہ۔ سرکار کی یہ تربیت ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نماز فجر حضور کے ساتھ ادا کرتے اور نماز سے جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فارغ ہوتے تو حضرت ابو درداء فوراً نماز ادا کر کے گھر تشریف لے جاتے۔ ایک دن حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو درداء آپ کو ایسی کیا جلدی ہے، آپ نماز پڑھ کے فوراً چلے جاتے؟ تو حضرت ابو درداء نے عرض کی یا رسول اللہ بات دراصل یہ ہے کہ میرے پڑوس کے اندر جو ہے میرے پڑوس میں جو گھر ہے ان کے گھر کے صحن میں ایک لمبا سا کھجور کا درخت ہے اور یہ جو موسم ہے کھجور پکنے کا موسم ہے اور صبح صبح جو ہے وہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں مدینہ طیبہ میں سلام کرنے کے لیے آتی ہیں تو وہ جو ہے خود بخود کھجور میرے گھر کے، کیونکہ وہ کھجور کا جو درخت ہے میرے گھر کی طرف جھکا ہوا ہے، وہ کھجوریں میرے گھر کے صحن میں گر جاتی ہیں تو میں اس لیے جلدی سے چلا جاتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بچے اٹھ جائیں اور وہ کھجور کھا لیں۔ میں وہ تمام کھجوریں اکٹھی کر کے پڑوس کے گھر میں واپس ڈال دیتا ہوں۔ تو یہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح جو ہے وہ اپنے بچوں کی تربیت کرتے۔ اور پھر اسی طرح حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جو واقعہ ہے وہ بھی ہمارے حاضرین کے لیے ایک بہترین روشن دلیل ہے۔ آپ کی والدہ نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو جب علم دین پڑھنے کے لیے رخصت فرمایا مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کے لیے، اور اس وقت یہاں مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جو والدہ تھی ان کے پاس کل اثاثہ 2 یمنی چادریں تھیں۔ اچھا اور وہ 2 یمنی چادریں اپنے لخت جگر حضرت امام شافعی کے حوالے کی اور کہا کہ جاؤ بیٹا علم دین سیکھو۔ اب حضرت امام شافعی مکہ المکرمہ سے امی جان کی دعائیں لے کر امی جان سے رخصت ہو کر آپ جو ہے مدینہ المنورہ کی سرزمین پر پہنچے۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کی صحبت اختیار کی اور علم دین سیکھنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ۔ کئی سال تک آپ علم دین سیکھتے رہے۔ جب آپ علم دین سیکھ کر فارغ ہوئے یعنی آپ کا علم جو ہے وہ تکمیل تک پہنچا اور اس کے بعد پھر امی جان کی یاد بھی آ رہی تھی کہ میری امی جان بڑی شدت سے میرا انتظار کر رہی ہوگی اور ماں کی محبت دل کے اندر تڑپ رہی تھی۔ تو اب آپ مدینہ المنورہ سے آپ مکہ المکرمہ امی جان کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے جو ہے وہ آتے ہیں۔ اب جب آنے لگے تو وہاں کے لوگوں نے آپ سے محبت کرتے ہوئے کسی نے کپڑے دیے، کسی نے اشرفیاں دی، کسی نے کیا دیا، کسی نے کیا دیا، وہ دیکھتے ہی دیکھتے قبلہ نوری صاحب اتنا سامان اکٹھا ہو گیا کہ وہ کئی اونٹوں پر اس سامان کو جو ہے وہ رکھا گیا۔ اور جب وہ اس سامان کے ہمراہ آپ وہاں سے چلے اور مکہ المکرمہ کی سرزمین پر پہنچے تو آپ کی امی جان نے اپنی بہن یعنی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی خالہ کو اور 8-10 عورتوں کو اپنے ہمراہ لے کر مکہ المکرمہ سے باہر آ کر اپنے لخت جگر کے استقبال کے لیے کھڑی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جب آپ وہاں پہنچے تو اونٹ سے فوراً نیچے تشریف لائے، ماں کی قدم بوسی کی اور خالہ کو سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد والدہ نے جب یہ سارا معاملہ دیکھنے کے بعد وہ ریت کے ایک ٹیلے پر جا کر کے افسردہ ہو کر کے بیٹھ گئی۔ اب حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حیران کہ امی جان نے بڑی محبت کا اظہار کیا، میں نے بھی امی جان کی قدم بوسی کی اور علم دین تکمیل کر کے میں آیا ہوں، کئی سالوں کے بعد آیا ہوں، امی جان کیوں افسردہ ہے؟
حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ماں کے قریب تشریف لے گئے اور پوچھا امی جان افسردہ کیوں ہیں، جی وجہ بیان کریں۔ تو امی جان نے پلٹ کر کے جواب دیا کہ بیٹا میں نے آپ کو میری زندگی کا جو کل اثاثہ یمنی 2 چادریں تھیں، اللہ اللہ اللہ، میں نے وہ آپ کو اس لیے دی تھی کہ آپ جائیں علم دین حاصل کریں، اور آپ نے علم دین حاصل کیا اور اب یہ اتنا سارا مال اور اتنا ساری چیزیں آپ لے کر کے اشرفیاں لے کر کے آئے، یہ تو دنیا ہے۔ میں نے آپ کو دنیا دار بننے کے لیے تو نہیں بھیجا تھا، اللہ اکبر، میں نے یہ اللہ تو نہیں اکبر۔ کہا کہ آپ نے جا کر کے مال جمع کرنا ہے، دولت اکٹھی کرنی ہے۔ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی امی جان آپ حکم فرمائیں، آپ کیا چاہتی ہیں؟ ماں نے کہا کہ بیٹا یہ جتنے کپڑے ہیں، یہ جتنی اشرفیاں ہیں، یہ جتنا سامان ہے، یہ جتنی سواریاں ہیں، یہ ساری کی ساری آپ اسی وقت اللہ کے نام پر تقسیم کر دیں۔ سبحان اللہ، سبحان مجھے اللہ، دنیا کی ضرورت نہیں ہے، مجھے دین کی ضرورت ہے، دین کی ضرورت علم ہے۔ حدیث کی ضرورت ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت جو ہے سب کچھ وہاں اللہ کے نام پر تقسیم کیا، اور آپ کی والدہ نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ادا کیا اور رب کی بارگاہ میں عرض کی باری تعالیٰ میرے بیٹے نے جو کچھ علم دین حاصل کیا ہے تو اس سے قبول کر اور اس سے دین کی خدمت کے لیے قبول کر لے۔ تو نہیں اس طرح جو ہے وہ اپنی اولاد کی جو ہے وہ تربیت کی گئی۔